ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں لوگوں، اور بوجھ سمجھنے کے بعد کبھی ادھر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے پیسے باندھ دیتے ہیں کہ 2000 چھوٹا بھیا دے گا، 2000 بڑا بھیا دے گا، 2000 یہ دے گا، بہنوں کو یہی سمجھیں گے. یہ سمجھی یار کتنے ظالم ہو گئے ہم، یار کتنے ظالم ہو گئے. جب ہم کبھی بیمار ہوتے تھے، ہم 4 5 6 7 8 10 بھائی بھی تھے، بہنیں تھی نا. ارے یار کسی کے 10 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 8، کسی کے 6 5 سب ہوتے ہیں. کیا کبھی ماں باپ نے بھی پردہ ڈالا تھا؟ جی جی بے شک بے شک. بتا مجھے، کبھی ماں باپ نے بھی پردہ ڈالا تھا؟ نہیں نہیں. کہ اتنے دن تک کے لیے تو ماں پالے گی، اتنے دن باپ پالے گا. خدا کی قسم پورا دن محنت کر کے تیرا باپ تھک کے آیا تھا کھیت میں، جب شام کو گھر آتا تھا اور تو پیار سے کہتا تھا میرا باپ آیا، اپنی تھکن بھول کے تجھے گود میں بٹھا لیا کرتا تھا. تیرے پیر سنے ہوتے تھے، تیرے ہاتھ سنے ہوتے تھے، تیرے رینٹ تھوک لگا ہوتا تھا، مگر تیرا باپ اپنی تھکن بھول کے، اپنا غم بھول کے کھانا بعد میں بیوی سے مانگتا تھا، پہلے تجھے گود میں بٹھا کے ڈھیر سارا پیار کرتا تھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تجھے ڈھیر سارا پیار کرتا تھا. قسم خدا کی. ایک باپ بوڑھا ہوا باپ سیب کھا رہا تھا، باپ کے ہاتھ سے سیب گر گیا. سیب گرا، بیٹے کو بلایا، جوان بیٹا میرا سیب گر گیا. اٹھ نہیں پا رہا تھا نا، باپ کمزور تھا، وہ چل کے دور چلا گیا سیب. بیٹے کو کہا اٹھا کے لا، بیٹا اٹھا لایا. وہ سیب دوبارہ پھر گر گیا. ہاتھ کانپ رہے تھے نا، بڑھاپے میں ہاتھ بھی کانپتے ہیں. پھر گرا، وہ پھر دور چلا گیا لڑک کر. بیٹا پھر لایا، پھر اس کے ہاتھ میں دیا، پھر گر گیا، پھر دور گیا. بیٹے کو آواز دی، تیسری بار آواز دی تو بیٹا چیخنے لگا باپ پر. اگر پکڑا نہیں جا رہا تو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان کر دیا. کئی بار اٹھا کے دیتا ہوں، نہ کھائیے نا. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا شاید بیٹا تو اس دن کو بھول گیا، مگر میں نہیں بھولا. بیٹے تو چھوٹا تھا، تیرا بچپنا تھا، میں جوان تھا. تیرے ہاتھ میں ایک بال تھی، ایک دن اسی سیب کی طرح. میرے لال تو اس بال کو پھینکتا تھا، میں اٹھا کے لاتا تھا، پھر پھینکتا تھا، میں پھر اٹھا کے لاتا تھا. بیٹے اس بال کو میں 50 سے 60 بار اٹھا کے لایا تھا، صرف تیری خوشی کے خاطر کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے. اس سیب کھانے سے تو میرا پیٹ بھرے گا، اس سیب کو کھانے سے میری ضرورت ہے یہ سیب، لیکن وہ بال تیری ضرورت نہ تھی. اگر میں ڈانٹ کے الگ رکھ دیتا تو میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر میں نے تیرا وہ خیال کیا تیرا دل نہ ٹوٹ جائے. 50 سے 60 بار اٹھا کے لایا، میرا بیٹا مسکرانے لگے. میں تیرے خاطر 60 بار گیا، تو میرے خاطر 3 بار نہیں جا سکتا. ہائے ہائے لوگوں غور کرو، ہم یار کتنے سخت ہو گئے کہ اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے. اگر بیوی سے تمہارے ماں باپ کی نہیں بن رہی تو اپنی ماں سے نہ کہہ سکتے کہ ماں میری بیوی اگرچہ بنچڑ ہے، بدتمیز ہے، ماں بیوی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، مگر میں تجھے کبھی الگ نہیں کروں گا. ماں تو مجھے کہہ لیا کر اگر میری بیوی کچھ کہتی ہے، اس لیے کہ کچھ بیویاں اتنی بدتمیز ہیں، آپ اس کا ڈنڈے سے بھی منہ نہیں بند کر سکتے، سمجھا کے بھی نہیں کر سکتے. پھر ان کا علاج یہ ہے کہ صبر کرو. اگر آپ صبر کرو گے، اگر آپ صبر کرو گے تو معلوم ہے آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوگا. اگر آپ صبر کر گئے تو آپ کا حشر ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے بیویوں کے ظلم پر صبر کر کے گئے ہیں. اللہ اللہ، آج ہوتا کیا ہے یار، لوگوں ہم نے ماں باپ کو کیسے ٹھکرا کر رکھ دیا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، کہ بیوی سے نہیں بنتی میری ماں کی. یار نہیں بنتی تو تھوڑی دیر کے لیے تو مرد ہے نا، تو یار 2 لوگوں کو نہیں ڈیل کر سکتا. اور پھر تو سوچتا میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں، میں مکھیہ منتری بن جاؤں، میں MLA بن جاؤں. تو جب 2 لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتا، پورے گاؤں کو کہاں سے ڈیل کرے گا؟ بھائی بات سمجھیے، جب تو 2 لوگوں بیوی اور ماں کو ڈیل نہیں کر سکتا تو تجھے اگر پردھان منتری یا مکھیہ منتری MP MLA بنا دیا جائے، کسی گاؤں کا مکھیا بنا جائے، کہاں سے ڈیل کرے گا؟ تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے کچھ نہ بنایا جائے.
جو لوگ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اللہ ان کا سر کبھی نہیں جھکنے دیتا. جو ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں اللہ دنیا میں انہیں ذلیل کر دیتا ہے. کھول کے سن لیجئے, وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں. یار یہ ماں باپ بڑے پیاری چیز ہے, کچھ پتہ نہیں یار ان کا سایہ کب اٹھ جائے. ان بوڑھے درختوں کی طرح ہیں. لوگوں جب تم تھکتے ہو نا کھیتوں پہ تو تمہیں سایہ کوئی نہیں دیتا, پھر یہی شاخدار بوڑھے درخت تمہیں سایہ دیتے ہیں. سستاتے ہو ان کے سائے میں بیٹھ کے. لوگوں یہ وہ بوڑھے درخت ہیں, انہیں کاٹو نہ اپنے گھر سے, انہیں پانی دے کے ان کی خدمت کر کے انہیں سیراب کرو. یار آج بڑا برا زمانہ, خدا کی قسم کتنا بولوں اس پر, میں تو جتنا بولوں مجھے کم لگتا ہے. یار بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کے بیٹے جوانوں ماں الگ ہو کے چولہا پھونک رہی ہوتی ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگوں مجھے بتاؤ اس اولاد کا کیا فائدہ, کہ اسی لیے اس ماں نے, یار ماں باپ تو جو ہے نا دونوں کے لیے. اور ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی دو بیٹوں میں نا ایک امیر اور ایک غریب, تو ماں باپ بیچارے زیادہ تر غریب کو فوقیت دیتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے. انہیں پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا تو بڑا ہی ہے, لیکن میں کم سے کم ان کے ساتھ رہ کر کے کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنے اس بچے کو بھی کسی قابل کر دوں. یار ان کا پیار تو دیکھیے. بلکہ دنیا تو چمتکار کو نمسکار کرتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اے لوگوں جو چمکیلا دو بھائی ہو نا, اور جو دو بھائیوں میں جو چمکیلا ہوگا نا, رشتہ دار اسی سے زیادہ بات کریں گے. جبکہ خون کا رشتہ دونوں سے برابر ہے, مگر نہیں اسی کے ہاں زیادہ رشتہ دار بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کے چمتکاری ہے, پیسہ ہے. لیکن ماں باپ ایسا محبت والا رشتہ, پاک رشتہ ہے. جو غریب ہے نا ماں باپ اسے زیادہ مرتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا. بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا یار, ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ تقریریں روز نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی غلفام رضا, ماں کی عظمت, ماں کی عظمت, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان. توجہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ.